بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورۃ القدر، ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر اس کی عبادت شمار کی جائے گی۔ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علیہ السلام کو خصوصی انعام کے طور پر عنایت فرمائی کہ یہ رات راتوں کی سردار رات ہے۔ سال کے اندر جتنی بھی راتیں آتی ہیں ان سب راتوں سے افضل و اعلیٰ و برتر رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اسی رات کو تمام راتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اس ایک رات کی عبادت اس کی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر چلی جاتی ہے۔ کیونکہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں کن کی 100 سال عمر ہوا کرتی تھی، اور ہماری عمر تو بالکل مختصر ہے، 60-70 کے درمیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس رات کو اتار کر یہ قرآن کی آیت کے اندر فرمایا کہ تم ایک رات کی عبادت کرو گے تو کئی راتوں کی عبادت کے برابر تمہاری عبادت چلی جائے گی۔ تو یہ فرق اللہ نے جو پہلی امتوں کا عمر کے لحاظ سے ہوا کرتا تھا، اس ایک رات کی عبادت سے اللہ نے وہ فرق اور فاصلہ ختم کر دیا ہے۔ تو یہ بابرکت راتیں ہیں، یہ طاق راتوں کے اندر شمار کی جاتی ہے، تلاش کی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ کے حضور اپنی عبادت کرے، بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ تو ہم ہر مومن مسلمان کو اس رات کو تلاش کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات تمام راتوں سے افضل اور تمام راتوں کی سردار رات ہے۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کو ہمیں ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ ہر مومن مسلمان مرد عورت پر یہ لازم ہے کہ اپنی جد و جہد کرے، کوشش کرے، باقی صلہ دینا، اس کی مزدوری دینا، اس کا اجر دینا وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ لوگ جد و جہد کرتے رہو، باقی راہ راست دینا، راستے تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا، منزل تک تمہیں وہ راستہ دکھا دینا، وہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ یہی ہے نا کہ عبادت کے اندر تم جستجو کرو، تم محنت کرو، تم لگن کے ساتھ عبادت کرو، باقی اس کا صلہ، اس کی مزدوری، اس کا اجر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کبھی جد و جہد کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، اس کو ضرور اس کی مزدوری عطا کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لیلۃ القدر بہت اعلیٰ، بہت افضل، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ہم مسلمانوں کو کوشش کر کے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک ذہن کے اندر ایک بات ہم لوگوں نے بٹھا لی ہے کہ لیلۃ القدر کو صرف وہی تلاش کر سکتا ہے جو اعتکاف کے اندر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، مقصد یہ ہے۔ تو اس لیے جو انسان اعتکاف میں نہیں ہے، وہ باہر ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہے، وہ سفر کے اندر ہے، وہ بھی عبادت کر کے اس کو تلاش کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اسے اعتکاف کے ساتھ مختص کر دینا یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہر انسان تلاش کر سکتا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرے، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر کے تلاش کرے، طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرے۔ تو یہ بہت بڑی اعلیٰ و افضل رات ہے، ہمیں ضرور جد و جہد کر کے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔